جب اللہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم پر 3 سال 6 مہینے تک بارش روک دی تو زمین پتھر کی طرح سوکھ گئی، کھیتوں میں دراریں پڑ گئیں، جانور ایک ایک کر کے مرنے لگے اور انسان دانے دانے کو ترسنے لگا۔ بھوک، پیاس اور بے چینی نے ہر گھر کو گھیر لیا۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام سیدھے بادشاہ کے دربار میں گئے اور پوری قوم کے سامنے ایک کھلا چیلنج رکھ دیا۔ آپ نے کہا، اپنے جھوٹے خدا بال کے 450 پجاریوں کو بلاؤ اور سب کو کوہ کرمل پر جمع کرو۔ تم بال کے نام پر قربانی دو اور میں اپنے اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ آگ کسی انسان کے ہاتھ سے نہیں لگائی جائے گی، جس کا خدا آسمان سے آگ بھیجے گا وہی سچا خدا ہوگا۔ لوگ اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ پوری قوم کوہ کرمل پر جمع ہو گئی۔ ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے 450 پجاری اپنی شان اور تکبر کے ساتھ موجود تھے۔ 2 بیل لائے گئے۔ پہلے پجاریوں کی باری آئی۔ انہوں نے بیل ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کیے اور لکڑیوں پر رکھ دیا۔ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ ناچتے رہے، چلاتے رہے، چیختے رہے، یا بال جواب دے، ہمیں آگ بھیج۔ سورج آگ برساتا رہا، گوشت سڑنے لگا، مگر آسمان خاموش رہا۔ جب کچھ بھی نہ ہوا تو وہ جذباتی ہو گئے اور اپنے جسم کو چھریوں سے کاٹنے لگے۔ خون بہنے لگا، زمین لال ہو گئی، لیکن آسمان سے ایک چنگاری تک نہ اتری۔ تب سب پر واضح ہو گیا کہ بال بالکل مردہ ہے۔ اب حضرت الیاس علیہ السلام کی باری تھی۔ آپ نے وہ کام کیا جو عقل کو حیران کر دے۔ آپ نے 12 پتھروں سے ایک قربان گاہ بنائی، اس کے ارد گرد کھنڈک کھدوائی، لکڑیاں جمائیں، بیل ذبح کیا اور اسے لکڑیوں پر رکھ دیا۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ 12 برتن پانی قربانی پر ڈالے جائے۔ پانی اتنا ڈالا گیا کہ لکڑیاں، گوشت سب بھیگ گیا اور کھندک بھی پانی سے بھر گئی۔ پھر آپ تنہا کھڑے ہوئے، سر جھکایا اور اللہ سے دعا کی۔ دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان سے آگ اتر آئی۔ وہ آگ صرف گوشت کو نہیں بلکہ لکڑیوں، پتھروں اور پانی تک کو جلا کر راکھ کر گئی۔ ہر چیز ختم ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے اور بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوا چلی اور زوردار بارش ہونے لگی۔ سوکھی زمین پھر سے زندہ ہو گئی، کھیتوں میں ہریالی لوٹ آئی اور پورا علاقہ رحمت سے بھر گیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے گیا کہ قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جھوٹے خدا صرف خاموشی دیتے ہیں۔